قانون اندھا ہوتا ہے، یہ ایک محاورہ ہے، قانون اندھا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کورٹ آف لا میں آپ جو کھڑے ہیں، اس کورٹ آف لا میں ایک جج کے لیے جو کہ ڈیسیجن پوائنٹ پہ ہوتا ہے، جو کہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، اس کے لیے فیورٹ کوئی بھی نہیں ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو. تو ایک جج کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چلو یار ہاتھ کاٹنا اللہ نے بیان کیا ہے تو میں اس کی ایک انگلی کاٹتا ہوں، اس نے 1 روپے چوری کی ہے. سب کی سزا ایک ہے اگر حد لاگو ہوتا ہے. تو یہ حدود لاز ہے جو کہ چوری کے حوالے سے ہے، قذف کے حوالے سے ہے، شراب نوشی کے حوالے سے ہے، زنا کے حوالے سے ہے. تو اس والے سے یہ حدود لاز سٹل انٹیک ہے پاکستان میں. السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف دا بیک ٹو بیسک پوڈ کاسٹ. میں ہوں نعیم سکندر، آپ کا ہوسٹ. اور آج ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا ڈائیورٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو، کیونکہ جس طرح آپ کو پتہ ہے وی ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ نا. ٹوڈے آور ٹاپک از دا جوڈیشل سسٹم آف پاکستان، جس پر ہم بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں کتنی قسم کی کورٹس ہیں، کیا کام کرتی ہیں، اور اسپیسیفکلی کس کو کہاں جانا چاہیے اگر جس کا کوئی خاص پرابلم ہو، اسپیشل کورٹس کیا ہوتی ہیں، قاضی سسٹم کیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ نا. تو اس کے لیے ہم نے انوائٹ کیا ہے آل دا وے فرام پشاور میرے بڑے اچھے دوست کو، جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں ماشاءاللہ. 9 سال سے وہ پریکٹس کر رہے ہیں اور ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں. تو ناصر خان صاحب، ویلکم فار بینگ پارٹ آف آور پوڈ کاسٹ. کیسے ہیں سر آپ؟ آپ کا بہت بہت شکریہ نعیم سکندر صاحب کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے اسٹوڈیو میں. تو سر تھوڑی سی بات کریں گے. پہلے جو ابھی ہماری بات ہو رہی تھی، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایڈوکیٹ، اٹرنی اور یہ لائرس کی جب ہم ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں، یہ انٹرچینجبلی یوز ہوتی ہے یا کسی ایک کے یوز کرنے کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے؟ سب سے پہلے مجھے تھوڑا سا فرق بتائیں کہ اٹرنی جو ہم بولتے ہیں، خاص کر باہر کے ملکوں میں اٹارنی کا ورڈ یوز ہوتا ہے نا، اور وکیل، لائر جو کہ نارملی معاشرے میں بولا جاتا ہے، ایڈوکیٹ بہت کم لوگ بولتے ہیں. ان میں بیسک ڈفرینس کیا ہے؟ نعیم سکندر صاحب، بیسیکلی لائر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایک آدمی جس نے لاء کی ڈگری حاصل کی ہو، تو عام الفاظ میں ہم اس کو لائر کہتے ہیں، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے لائر. اور جو یہ ٹرمینالوجی ہم یوز کرتے ہیں عام زندگی میں، ایڈوکیٹ، ہماری جب ایڈوکیٹ کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک ایسا بندہ آتا ہے جو کہ وکیل ہے، جو کہ عدالتوں کے ساتھ اس کا کام ہوتا ہے. تو ایڈوکیٹ بیسیکلی یہ ایڈوکیسی سے ڈرائیو ہوا ہے، ایڈوکیٹ کا یہ لفظ. تو ایڈوکیسی کا مطلب ہے کہ 2 لوگوں کے درمیان ایک مسئلے، ایک تنازع کو حل کرنے والا، یا یہ جو پروسیس ہے اس کو ایڈوکیسی کہتے ہیں. اور جو اس پروسیس میں ایٹ دا مڈل مین ہوتا ہے اس کو ہم ایڈوکیٹ کہتے ہیں. اور جو ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز آپ نے استعمال کی کہ ٹرینی یا ایڈوکیٹ جنرل، اٹرنی لا، ایڈوکیٹ جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل، تو یہ ڈفرینٹ کورٹس میں ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہے. بیسیکلی جب سپریم کورٹ لیول پر ایک آدمی جو فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو ہم اس کو اٹرنی کہتے ہیں، اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل. تو اس اٹارنی کو ہم جو فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتا ہو اس کو اٹارنی کہیں گے. اور جو پھر جب ہم نیچے آتے ہیں تو صوبے کے لیول پر جب گورنمنٹ کو ان دی کورٹ آف لا ریپرزینٹ کرتا ہے ایک آدمی، ہم اس کو اٹارنی جنرل کہتے ہیں، جو کہ ریپرزینٹیٹیو آف دی گورنمنٹ ہوتا ہے. پھر سول سائڈ پہ جب آتے ہیں تو ہم اس کو گورنمنٹ پلیڈر کہتے ہیں. یہ ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈفرینٹ عدالتوں میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس آدمی کو. اور جو بیسک ڈفرینس جب ہم یہاں پہ کرتے ہیں کہ ایک لائر اور ایک ایڈوکیٹ پہ جو بیسک ڈفرینس کیا ہے، ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ ایک آدمی ہے وہ لائر ہے، ایک آدمی ہے وہ ایڈوکیٹ ہے. تو ٹرمینالوجیز میں لائر جو کہ لا ڈگری ہولڈر ہوتا ہے، بٹ ایڈوکیٹ کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا. لیکن اس ایرا میں جو یہ ایڈوکیٹ کا خاص لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ وکیل کے لیے جس کے پاس لائسنسڈ ہو، جو لائسنس یافتہ ہو، جس کو بار کونسل نے اتورائز کیا ہو
کہ you go to the court and plead the case and proceed the case on behalf of your client. تو اس کو ہم ایڈوکیٹ کہتے ہیں پھر. Interesting. Before we dive into the nitty-gritty detail of the judicial system of Pakistan, نا کچھ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو کہ میں نے نوٹ کی ہیں کہ ایک تو جو قانون ہوتا ہے وہ جو ایک سا اسٹیچو سا بھی لگا ہوتا ہے سپریم کورٹس یا کورٹس کے باہر, اور وہ اسٹیچو کو کی آنکھیں بلائنڈ کی گئی ہوتی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ قانون اندھا ہے, اور اس کے ہاتھ میں ایک ترازو ہوتا ہے جو کہ ایک سائڈ سے ٹلٹڈ ہوتا ہے, مطلب کہ وہ بیلنس نہیں ہوتا, توازن اس کا نہیں ہوتا, وہ ٹلٹڈ ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ قانون اندھا کیوں ہوتا ہے اور یہ ٹلٹ کے پیچھے کیا سائنس ہے ترازو کے؟ آپ کے 2 سوالات ہیں. اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ کرتے ہیں. ایک قانون اندھا ہوتا ہے اور دوسرا کہ جو اسٹیچو آف لبرٹی کے ہاتھ میں جو ترازو ہوتا ہے وہ از امبیلنس. قانون اندھا ہوتا ہے, یہ ایک محاورہ ہے, قانون اندھا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کورٹ آف لا میں آپ جو کھڑے ہیں, اس کورٹ آف لا میں ایک جج کے لیے جو کہ ڈیسیجن پوائنٹ پہ ہوتا ہے, جو کہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, اس کے لیے فیورٹ کوئی بھی نہیں ہے. اس طرح نہیں ہے کہ سارے ججز جو ہے وہ اندھے ہوتے ہیں یا جو اس طرح نہیں. قانون کے نظر میں سب برابر ہے. ہم یہ بھی لے سکتے ہیں اس کا مطلب the law is blind but not in that perspective that a person take, but in the broad perspective that no person is a favorite in the eyes of law. آپ کا دوسرا سوال جو ہے کہ why کہ یہ جو ترازو جو ہے ترازو جو ہے جو اسٹیچو کے ہاتھ میں ہوتا ہے why he is imbalance. تو یہ امبیلنس نہیں ہوتا, یہ بیلنس ہوتا ہے. اور اگر شاید آپ نے کہیں دیکھا ہو جو امبیلنس ہو تو مائٹ بھی یہ کسی ہوا کی وجہ سے یا کچھ اور وجہ سے, بٹ اٹس اے بیلنس, اٹس اے بیلنس. اچھا, نارملی بیلنس ہوتا ہے, نارملی یہ بیلنس ہوتا ہے. اچھا صحیح ہے. تو وہ میری غلط فہمی تھی میرے خیال میں. مائٹ بھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ اسی وجہ سے ہوا ہوگا. اچھا انٹرسٹنگ. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں جو جوڈیشل سسٹم ہے نا یہ انگریزوں کا چھوڑا گیا ہے, اور ہمارا ملک جو ہے ایک اسلامی ملک ہے, تو قانون کو اور خاص کر جو ہمارے انصاف کرنے والے ادارے ہیں تو اس کو اسلام کو فالو کرنا چاہیے. تو اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے, یہ جو انگریز جب پاکستان کو اور انڈیا کو بنا کر چلے گئے تھے 1947 میں, تو یہ وہی قانون چلتا آ رہا ہے نا, یا اس کا اب اسلامک ورژن یا اسلامک ٹچ بھی اس میں آ گیا ہے؟ اچھا, یہ پرسیپشن ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے کہ پری انڈیپینڈنس جو ایرا ہے اور اس وقت کا جو سسٹم ہے وہ ایز اٹ از وہی ہے. تو یہ پرسیپشن کچھ حد تک صحیح ہے, لیکن ایٹ دی لارج اسکیل ہم نے اپنے حد تک پوسٹ انڈیپینڈنس اس میں بہت حد تک تبدیلیاں لے کے آئے ہیں. میں اس کو اس طرح ڈیفائن کروں گا کہ ہاں, جو نظام کچھ ہمارا ملتا جلتا ہے وہ یو کے سے ہے, کیونکہ یو کے یہاں پہ ڈومیننٹ تھا, تو وہاں سے کچھ چیزیں ہم نے وہاں سے حاصل کی جو پوسٹ انڈیپینڈنٹ تھی. اس کے بعد ہم نے کچھ چیزیں اپنی طرف سے جوڑ کے ایک سسٹم بنایا ہے. تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے سسٹم میں اسلام کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. اس طرح بھی نہیں ہے کہ جو انگریزوں نے ہمارے لیے جو نظام بنایا ہے وہ ویسا ہی ہے. ہاں البتہ جو اگر ہم سول پروسیجر سائڈ پہ جائے جس پر سول کیسز پروسیڈ ہوتے ہیں, اگر ہم وہاں پہ دیکھیں تو کچھ حد تک وہ بات ٹھیک ہے. 1908 کی جو ہماری لا ہے سول پروسیجر کوڈ, تو وہ اس میں ہم نے چینجز کی ہوئی ہے, لیکن ایز اٹ از وہ نہیں آ رہا. اور اگر ہم کرمنل سائڈ پہ جائے تو وہ بھی ہم نے اپنی طرف سے اس میں ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اور اس میں چیزوں کو ہم نے اپنی حد تک موڈیفائی کیا ہوا ہے. آپ نے حوالہ دیا 1908 کے جو قانون کا, سول پروسیجر کوڈ. ہمارا جو آج کل جو 2022 کا جو جسٹس سسٹم ہے, اور جو 1908 کی بات کر رہے ہیں, یا ہم 1908 کی بات اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ پاکستان آزاد ہوا 1947 میں, تو جو ہمیں جسٹس سسٹم ملا انگریزوں سے,
تو آج تک 70 سال گزرنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنی امپروومنٹ ہو گئی ہے اس کو اپنے کلچر کے اور اپنے مذہب کے لیول تک لانے کے لیے، جو ہمیں ہمارا مذہب درس دیتا ہے انصاف کا؟ تو کتنی پرسنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں امپروومنٹ ہو گئی ہے اور ناؤ اٹ از لائک یو کین سے پرو اسلامک یا سم ہاؤ اے مور بیلنسڈ جسٹس سسٹم فار پاکستان؟ اچھا، نعیم سکندر صاحب، جو پوسٹ انڈیپینڈنٹ ایرا ہے، جب پاکستان آزاد ہوا اور جو لاز جو ہمیں ورثے میں ملی تھی، جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ کوڈ آف سول پروسیجر یا کوڈ آف کرمنل پروسیجر، سم ہاؤ میں اس کو رینک کروں گا سم ہاؤ کہ ہم نے اس کو اپنی طرف سے اس میں موڈیفیکیشن کی ہے، بٹ اگر ہم 1947 کو دیکھیں اور 2022 کو دیکھیں تو جتنے چینجز ہونے چاہیے تھے وہ ہم نے نہیں کی. کچھ حد تک جو پرسیپشن ہے، جو کچھ حد تک وہ پرسیپشن ٹھیک بھی ہے کہ جو ہمارے سول مقدمات ہے وہ نسل در نسل چلتی ہے اور بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے ڈیسیجن میں، تو اسی سول پروسیجر کوڈ کا اس میں بہت زیادہ عمل دخل ہے، کیونکہ ہم نے اس کو اپنے اور جو نیو ایرا ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، ہر ایک چیز ایڈوانس ہو چکی ہے، وہ ٹیکنالوجی ہم اپنے لا میں استعمال نہیں کر رہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا اس کی، کہ جب ایک سول کورٹ میں ایک دعویٰ آتا ہے، ایک پلینٹ آتی ہے، تو جو عدالت ہے جو نوٹسز کرتا ہے ڈیفینڈنٹس کے پیچھے، اس کو اطلاع بھی کرتے ہیں، تو وہی بیل آف نوٹس ہاتھ میں لے کے جائے گا اور اسی ایڈریس پہ جائے گا، وہاں پہ ڈھونڈے گا آدمی کو کہ نعیم سکندر، ہاں بھائی یہ کہاں پہ رہتا ہے، پرسنلی جا کے اس کو اس کے دروازے پہ ناک کر کے اس کو اطلاع بھی کرے گا، اور پھر اپنی رپورٹ ان دی سیم وے آیا ریٹرن بیک ٹو دا کورٹ. بڑا مینول پروسیس ہے، بہت مینول پروسیس ہے. ہونا تو یہ چاہیے، میرے خیال سے یہ میری رائے ہے کہ عدالت پلینٹف کو، مدعی کو اس بات کا پابند بنائے کہ آپ اگر ہو، ڈیفینڈنٹ کا موبائل نمبر وہاں پہ ہمیں پرووائڈ کر دے. ایک عدالت میں ایک ایسا ایک ٹیبل ہونا چاہیے، ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہونا چاہیے جو وہاں سے فون کرے کہ بھائی آپ کے خلاف یہ سوٹ آیا ہوا ہے، نیکسٹ ڈیٹ یہ فکس ہے، آپ آ کے عدالت میں اپنی حاضری کریں. تو بجائے اس کے کہ لانگ پروسیس، اگر نوٹس اس پہ سرو ہو جائے، فار ایگزامپل اس پہ سرو ہو جائے، اگر نہ ہوا تو دوبارہ نوٹس، اگر ہو جائے اور وہ عدالت میں اپیئر نہیں ہوتا، تو پھر وہی ہماری پرانی جو طریقہ کار ہے، جو پروسیجر ہے، وہ ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. اس کے پیچھے ہم نشاندہی کریں گے، جس کو پوائنٹیشن کرتے ہیں کہ پلینٹف کو اپنے ساتھ لے لو، پلینٹف اور ایلف کٹے جائیں گے، ان ہی ول پوائنٹ آؤٹ دی ڈور آف دی ڈیفینڈنٹ. نہیں، لیکن ناصر بھائی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تو بڑی ایک معمولی سی امپروومنٹ ہے، اس کے لیے تو کوئی مطلب اتنی بڑی راکٹ سائنس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر آپ اس کو SMS پر لے آئیں، اس کو کال کر دیں، ای میل پر لے آئیں، کیونکہ آج کل تقریباً ہر بندے کے پاس فون تو ہے، صحیح ہے. اگر ای میل وہ یوز بھی نہیں کر رہا لیکن میسیجز وہ دیکھتا ہے، کالز وہ ریسیو کرتا ہے، تو مطلب کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی بیسک نیسیسٹی 21ویں سینچری کی کہ یار آپ جو ہے مینولی اس کو ایک میل دے رہے ہو جس میں اس کا نوٹس ہے یا جو بھی ہے، آپ اس کو گھر تک پہنچا رہے ہو. یہ تو میرے خیال میں آبسولیٹ ہیں یہ چیزیں، اور یہ نہیں ہونی چاہیے. ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہی تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے لا میں ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس نہیں کر رہے. وجہ کیا ہے؟ مائٹ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیک آف. نہیں، آپ تو بیٹھے ہوئے نا 9 سال سے، آپ جو ہیں ججز اور ہائی کورٹس اور ڈسٹرکٹ کورٹس اور سیشن کورٹس اور سپریم کورٹس کے چکر کاٹ رہے ہیں. کچھ تو وجہ ہوگی، آپ کے سینئرز ہیں، ججز ہیں، اتنا مطلب آپ لوگوں کا ایک بار ہے، ایک ایسوسیشن ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ نہیں ہو رہی ہے؟ ایسے بار بھی ہے، ایسوسیشنز بھی ہے، اس میں قابل لوگ بھی ہے، لیکن نہیں بھائی، کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی. جس طرح کے جو یہ رولز ہے، یہ ہم نہیں بناتے، یہ ہائی کورٹ بناتے ہیں. یہ رولز جو سول پروسیجر ہے، اس کے 2 پارٹ ہے، ایک سیکشنز پارٹ ہے اور ایک آرڈرز پارٹ ہے، جس میں فردر رولز ہوتے ہیں. تو وہ رولز اور وہ آرڈرز وہ ہائی کورٹ بناتے ہیں، جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم صرف سجیسٹ کر سکتے ہیں. اور میں آپ کے شو کے تواسط سے
چیف صاحب کو, چیف جسٹس آف پاکستان, چیف جسٹس آف آل آف دی 4 کورٹس کہ برائے مہربانی ٹیکنالوجی کو اپنے لا میں لے کے آئے تاکہ اسپیڈ اپ ہو جائے, چیزیں ایکسپیڈائٹ ہو جائے. بالکل. اچھا میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ملک جو ہے نا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, صحیح ہے. اب یہ والی جو کورٹس ہیں جو کہ آپ ہائی کورٹ, سپریم کورٹس اور یہ سپریم کورٹ اور جتنے بھی سیشن کورٹس وغیرہ, یہ تو ایک ٹریڈیشنل جو کورٹ سسٹم آ رہا ہے پوری دنیا میں وہ ہے. لیکن جو وہ قاضی والا سسٹم ہے, جو اسلامک کورٹس ہیں, تو وہ بھی پیرالل میں چل رہی ہیں یا اس اسلامی کورٹس کو تھوڑا سا ریسورسفل نہیں ہے تو شاید اس پر اتنی توجہ نہیں دی جا رہی, کیا وجہ ہے؟ نہیں, میں اس کے ریبٹل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہے, پاکستان میں اسلامک کورٹس بھی ہے, لیکن وہ اس عدالتوں کی اتنی پبلسٹی نہیں ہوئی, یا اس میں ابھی تک ایسے ٹرائلز نہیں آئے, ایسے کیسز نہیں آئے کہ وہ میڈیا پر آئے اور لوگ بھی کہے کہ ہاں واقعی یہ تو ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حدود لاز ہے, حدود لا جو حد ہے, جو اسٹل انٹیک ہے. حدود لاز کو ذرا ایکسپلین کریں, کیا ہیں حدود لاز؟ حدود لاز سمپلی ان فیو ورڈز کہ وہ سزائے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کی ہے اور وہ فکس کی ہے, وہ حد ہے اللہ کی. اس میں ایک انسان کو نہ تو ایجاد کی کوئی اختیار ہے اور نہ اس میں کمی کا کوئی اختیار ہے. فار ایگزامپل قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو. تو ایک جج کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چلو یار ہاتھ کاٹنا اللہ نے بیان کیا ہے تو میں اس کی ایک انگلی کاٹتا ہوں, اس نے 1 روپے چوری کی ہے اور ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے چوری کی ہے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہوں. نہیں, سب کی سزا ایک ہے اگر حد لاگو ہوتا ہے. تو یہ حدود لاز ہے جو کہ چوری کے حوالے سے ہے, قذف کے حوالے سے ہے, شراب نوشی کے حوالے سے ہے, زنا کے حوالے سے ہے. تو اس وجہ سے یہ حدود لاز اسٹل انٹیک ہے پاکستان میں, جو کہ ضیاء الحق کے دور میں آرڈیننس ایشو ہوا تھا. بٹ کوشچن یہ ہے کہ اس پر وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوئے. اس ایرا میں تو امپلیمنٹ ہوئے, اس ایرا میں ضیاء الحق کے ایرا میں کچھ حد تک امپلیمنٹ ہوئے, لیکن اب امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. تو اس میں بہت ساری ٹیکنیکلٹیز ہے, بہت ساری قانونی پیچیدگیاں ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اگر ایک بندہ ہے وہ چوری کرتا ہے تو ہم اس کو 379 پاکستان پینل کوڈ, اس کے نیچے اس کے خلاف FIR ہوتا ہے, بٹ اس کے خلاف حدود لا کے نیچے FIR نہیں ہوتا. تو یہ ایک الگ سی ٹاپک ہے کہ کیوں یہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, یا تو لیکن ہے اویلیبل ہے. اور اگر اس وقت میں بھی جب ضیاء الحق دور میں بھی یہ عدالتیں تھی, یہ کورٹ آف سیشنز, کورٹ آف سیشن از اے ٹرائل کورٹ who can try the offenses falling under the jurisdiction of حدود laws. وہ ٹرائل کرتی ہے, but the phenomena, the terminology should be used for that very judge, not the sessions judge, but قاضی, جو کہ ہمارے ملکن ڈویژن میں اب بھی اس کو بلاتے ہیں. جو ہمارا ملکن ڈویژن ہے اس میں ہم علاقہ قاضی, ضلع قاضی, یہ نام استعمال ہو رہے ہیں سیشن جج کے لیے. علاقہ ضلع قاضی یا اضافہ ضلع قاضی. اچھا, ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ اسلام میں ہر چیز کی جو سزا ہے اتنی سخت ہے, اس کے لیے تو گواہ بھی پیدا کرنے ہوتے ہیں. وہ گواہ پیدا کرنا, مثال کے طور پر اب جو آپ چوری کر رہے ہیں, صحیح ہے, اگر آپ پر یہ کیس ثابت ہونا ہے کہ آپ نے چوری کی ہے تو اس کے لیے تو گواہ ہونے چاہیے, صحیح, اور وہ گواہ ہوتے نہیں ہیں. تو آیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو حدود لاز ہیں, جو حدود یا قاضی والا کورٹ ہے, گواہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی, وہ چیز, وہ سزا اس کو نہیں ملتی. یہی بیسک وجہ ہے حدود لاز کی امپلیمنٹ نہ ہونے کی میرے خیال میں, کیونکہ حدود لاز کے لیے کم از کم 4 ایسے گواہ, 4 گواہ, 3 بھی نہیں, 1, 2 اور 3 بھی نہیں, 4 گواہ ایسے ہو جو کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے شرائط بھی رکھی ہے,
تزکیۃ الشہود لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, تزکیۃ الشہود پہ وہ پورے اترے, اور ایسے 4 لوگ, ان چاروں نے ایک آدمی کو چوری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. تو میرے خیال سے ایسے 4 لوگ جو تزکیہ شہود پہ برابر ہو, تو جو کہ پیور مومن مسلمان مشکل ہے, جو کہ پیور مسلمان مومن کی ڈیفینیشن پہ پورا ہوتا ہے, اور مومن کی ڈیفینیشن پہ اترتا ہو. ہم سب تو مسلمان ہیں لیکن مومن نہیں ہے. صحیح. اور 4 مومن اس ایرا میں, اس حالاتوں میں جو جس معاشرے کو آج کل ہم فیس کر رہے ہیں, تو مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ہے. تو اس وجہ سے جو حد کو لاگو کرنا ہے تو پھر ایک سخت پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے, ایک انتہائی سخت پروسیس سے وہاں سے گزرنا ہوتا ہے, اور پھر وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو حد اللہ نے مقرر کی ہے اور وہ امپلیمنٹ ہو جائے, کیونکہ بیسک لا کا یہی ایک تھیم ہے, یہی سکوپ ہے کہ آپ جب ایک سزا کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے. ایسی سزا دو تاکہ لوگ ڈرے, لوگوں میں فیئر ہو کہ ہاں یار یہ کام اگر میں کروں تو مجھے یہ ملے گا, میرے ہاتھ کٹ جائیں گے, میں پھر ساری زندگی کیا کروں گا, میں سنسار ہو جاؤں گا, مجھے کوڑے پڑ جائیں گے, یا مجھے سخت سزاؤں کا یہی ایک بیسک سکوپ ہے, تاکہ لا کا جو فیئر ہے وہ لوگوں میں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے لا میں ایسا دم خم کچھ حد تک ہے, فل نہیں ہے, تاکہ لوگ ڈر جائے کہ یار ہے کچھ بھی. صحیح ہو گیا. چلیں یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی, اب تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو جوڈیشل سسٹم آف پاکستان ہے. میں ایک بندہ ہوں جس کا لیٹ سے کسی نے مجھ سے چوری کر لی ہے, یا لیٹ سے مجھ پر کوئی الزام لگا دیتا ہے کرمنل چارجز کے, تو وہ ہائرارکی ہمیں ذرا سمجھائیں کہ سب سے پہلے بندہ کہاں جائے گا, کتنے سٹیپس میں اس کا مسئلہ حل ہوگا, اور پہلے سٹیپ میں اگر وہ جائے تو کہاں جائے گا. جو ہماری عدالتیں ہیں وہ 2 حصوں پہ ڈیوائیڈ ہے. ایک کو ہم سول کورٹس کہتے ہیں جو کہ سول کوڈ آرڈیننس 1962 کے نیچے آتی ہے, اور ایک کو ہم کرمنل کورٹس کہتے ہیں جو کہ کرمنل پروسیجرل کوڈ کے نیچے اس نے ڈیفائن کی ہوئی ہے. تو یہ 2 ہے, ایک سول کورٹس, کرمنل کورٹس. اس کی اگر ہم ہیرارکی کو دیکھیں تو سول سائڈ پہ نیچے سے سول کورٹ جو کہ پھر 3 کلاسز میں ہے, سول کورٹ کلاس 1, کلاس 2, کلاس 3, پھر اس کے اوپر ڈسٹرکٹ کورٹس, اور پھر اس کے اوپر ہائی کورٹ, اینڈ دین سپریم کورٹ. اگر ہم ادر ہینڈ کرمنل سائڈ پہ جائے تو جو فرسٹ کورٹ ہے وہ میجسٹریل کورٹ ہے جس کو میجسٹریٹ کہتے ہیں, اور وہ بھی 3 حصوں پہ ہے, کلاس 1 میجسٹریٹ, کلاس 2 اینڈ کلاس 3, اور پھر اس کے اوپر سیشنز جج, ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ. تو یہ ہمارے پاکستان کی سول اور کرمنل کی ہیرارکی ہے. اسپیشل کورٹس جو کہ فریمڈ ہوتے ہیں انڈر دی اسپیشل لا, اسٹیبلش ہوتے ہیں, وہ الگ سے ہوتے ہیں. اس سے فار ایگزامپل فیملی کورٹ, رینٹ کنٹرولر کورٹ, اینٹی ٹیررزم کورٹ, اینٹی کرپشن کورٹ ایٹسیٹرا, تو وہ اسپیشل لا کے ہوتے ہیں. تو جیسا کہ آپ نے مثال دیا کہ آپ پر ایک چارج لگا, فار ایگزامپل آپ نے کسی کو کرمنلی انٹیمیڈیٹ کیا, سیکشن 506 کرمنل انٹیمیڈیشن, کہ آپ نے کسی کو تھریٹ کیا اورلی اور امپلائڈلی. تو سب سے پہلے اس آدمی کو پولیس کے پاس جانا ہوگا, نہ کہ عدالت کے پاس, کیونکہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی وہ ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں فالو نہیں ہو رہا ڈیو ٹو دی ان اویئرنیس آف دی لا ان دی پبلک ایٹ لارج, کہ جب بھی پولیس کسی آدمی کو کسی بھی جرم میں معمولی سے معمولی, بڑے سے بڑا اریسٹ کرتے ہیں, تو ودن 24 hours اس آدمی کو, اس ملزم کو بیفور دی کنسرن مجسٹریٹ پیش کرنا ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے لوگوں میں لا اویئرنیس نہیں ہے تو 3 دن, میں نے خود ایکسپیرینس کی ہے کہ 3 دن ملزموں کو
पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, 4-4 दिन भी रखा जाता है। इवन के पुलिस स्टेशन से बाहर भी कुछ पुलिस वाले ऐसा करते हैं कि अपने लिए एक सेफ हाउसेज उन लोगों ने बनाई हुई है, वहाँ पे रखते हैं। लेकिन लोगों में जो अपनी राइट की जो अवेयरनेस है वो नहीं है, तो उस वजह से जो कि कुछ लोग हैं जो कि गैर कानूनी तौर से उनके राइट्स को वायलेट करते हैं और उससे अपने मज़े लेते हैं, अपने बेनिफिट्स हासिल करते हैं। तो पुलिस के बाद सबसे पहले फिर मैजिस्ट्रियल कोर्ट होता है क्रिमिनल साइड में। अच्छा, ये पुलिस के पास जाना और वहाँ पर FIR दर्ज कराना ज़रूरी है? मस्ट है। अच्छा, अक्सर औकात तो आपकी FIR ही रजिस्टर नहीं करते वो। हाँ, ऑफेंस 2 किस्म के होते हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। काबिले दस्तअंदाजी जुर्म और नाकाबिले दस्तअंदाजी जुर्म। काबिले दस्तअंदाजी जुर्म वो है कि जिसमें पुलिस को इख्तियार है कि अगर कोई कंप्लेन लेके आए पुलिस के पास तो वो जाके उस आदमी को डायरेक्ट अरेस्ट करे विदाउट एनी वारंट। लेकिन जो नाकाबिले दस्तअंदाजी जुर्म है उसमें पुलिस डायरेक्ट किसी मुलजिम को अरेस्ट नहीं कर सकती। उसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट से एक वारंट लाना लाजमी होता है। तो जब आप पुलिस के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि आप जो कंप्लेन लेके आए हैं, आपका जो स्टोरी है, वेदर इट्स फॉल अंडर द कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो और वो फिर भी आपकी FIR लॉन्च ना करे, फिर भी वो आपकी रिपोर्ट नहीं लेता, आपका FIR नहीं लिखते, तो फिर आपको राइट हासिल है कि पुलिस के उस इकदाम के ख़िलाफ़ आप जस्टिस ऑफ पीस जो कि नोटिफाई किया हुआ है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने कि वो कोर्ट ऑफ सेशंस होगा, तो आप वहाँ पे जाएंगे और एक पिटीशन फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 22A CRPC के एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है एंड दी लोकल पुलिस FIR लॉन्च नहीं कर रहा, तो उसके खिलाफ फिर आपके पास वो रेमेडी हासिल होती है। अगर FIR लॉन्च कर दिया तो फिर तो बात ही ख़त्म, फिर वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो पीस ऑफ एविडेंस है वो कलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद वो चालान आगे जाएगा। फिर जब चालान आगे जाता है तो फिर वहाँ पे भी 2 स्टेजेस है। कुछ सेक्शन ऑफ लॉज ऐसे है जो कि ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है और कुछ सेक्शन ऑफ लॉज ऐसे है जो कि ट्रायल बाय सेशंस है। वो लेजिस्लेचर ने डिफरेंशिएट किया हुआ है। मोस्टली अगर मैं इसको इस तरह कहूँ कि ऐसे सेक्शन ऑफ लॉज एक्सेप्ट फ्यू सेक्शन ऑफ लॉ जिसमें सज़ा 3 साल या 3 साल से कम है तो वो ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है। ऐसे भी है कुछ ऑफेंसेस जो कि ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है लेकिन सज़ा उसकी 3 साल से ज़्यादा है, लेकिन अमूमन ऐसे जिसमें सज़ा 3 साल से कम हो तो वो हम उसको ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट करते हैं। और जिसमें जो हीनियस क्राइम होता है, फॉर एग्जांपल जैसा कि मर्डर, जैसा कि अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर एटसेट्रा, तो वो कोर्ट ऑफ सेशन पर उसको ट्रायल करती है। सही हो गया। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है किसी भी बंदे का जिसके साथ ज़्यादती हुई तो वो जाएगा अपने थाने, करीबी थाने या जहाँ पर वो क्राइम कमिट हुआ है, जहाँ पे क्राइम वहाँ पर वो FIR लॉन्च करेगा। उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा पुलिस, सही है, एविडेंस वगैरह वो करेगा और विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट को रिप्रेजेंट करेगा सामने। अगर मुलजिम अरेस्ट हो जाए और अगर ना हुआ मुलजिम तो फिर तो इसको पेश करेंगे, किसी को भी नहीं। अगर मुलजिम अरेस्ट हो जाए तो फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा ना। अगर मुलजिम अरेस्ट नहीं होता तो उसके खिलाफ फिर अलग सा प्रोसीजर है, 87 CRPC 204 CRPC, क्योंकि उसके खिलाफ फिर आपने क्या करना है। अगर एक आदमी है उसके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है और वो अपनी लीगल अरेस्ट को अवॉइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो ही गॉन टू इन हाइडिंग, वो कहीं छुप गया है, तो फिर पुलिस के पास क्या इख्तियार रहता है कि वो अब क्या करे। तो फिर वो CRPC में उसका जिक्र है कि उसकी प्रॉपर्टी अटैच करे, उसको फ्रूट डिक्लेयर करे, ट्रायल इन एब्सेंशिया करे, उसके गैर मौजूदगी में ट्रायल करे, तो फिर वो होता है। अच्छा, ये था सबसे लोअर लेवल। हाँ, सबसे लोअर लेवल। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद
اگر کرمنل کیس ہے 506 کی لیتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، ٹرائل بائی میجسٹریٹ ہے، میجسٹریٹ کے کورٹ میں جو نیچے پولیس کے لیول پہ انویسٹیگیشن بھی ہو گیا، آدمی بھی اریسٹ ہو گیا، جو مین ایکیوز ہے وہ بھی اریسٹ ہو گیا، چالان جو ہے وہ میجسٹریٹ صاحب کو فارورڈ کر دی کہ جو آپ اگنیزنس لے لے، وہ اگنیزنس لیتا ہے، ٹرائل شروع کرتا ہے، ٹرائل میں پھر 2 فیصلے ہوں گے، یا تو ملزم کو ایکوٹ کر دیا جائے گا یا کنویٹ کر دیا جائے گا. تو اس آرڈر میں سے جو پارٹی بھی اگریوڈ ہو، جو متاثر ہو، تو وہ پھر کورٹ آف سیشنز میں اپیل میں جائے گی. اچھا تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں، ہم تھوڑا سا تیز جا رہے ہیں مجھے لگا. اچھا آپ نے بتایا جتنے بھی سول سوٹس ہوتے ہیں وہ سول کورٹ میں وہ ہوتے ہیں، ڈیل ہوتے ہیں، صحیح ہے، اور جو کرمنل ہوتے ہیں وہ مجسٹریٹ کورٹ میں ہوتے ہیں، میجسٹریٹ اینڈ سیشنز. جو سول کورٹ ہے اور جو میجسٹریٹ کورٹ ہے، یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یار میجسٹریٹ کورٹ کرمنل کو ڈیل کرے گا اور سول والوں کو ڈیل کرے گا، لیکن میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ سول کورٹ اور میجسٹریٹ کورٹس کی باؤنڈریز کیا ہیں، وہ ان کے پاس کتنے رائٹس ہیں، کیونکہ اب ایک عام بندہ جس کو پتہ نہیں ہے کہ یار یہ میرا مسئلہ ہے، اور وہ کہے میں نے تو بھائی ڈائریکٹلی ہائی کورٹ پہ جانا ہے، تو جا تو ہو سکنا نہیں ہے. جس طرح ہماری بات ہو رہی تھی، آپ کہہ رہے تھے کہ سول کورٹ جو ہے نا یہ ایک اچار کی مانند ہے، یہاں پر ہر قسم کے کیسز آتے ہیں، زیادہ تر یہاں پہ ہینڈل ہو جاتے ہیں، پھر یہاں پر اگر فیصلہ ہو گیا اور آگے وہ جائے گا تو وہ لیٹس سے چیلنج اپیل کرنے کے لیے جائے گا سیشن کورٹ میں. تو ہمیں تھوڑی سی حدود بتا دیجئے کہ یہ سول کورٹ اور میجسٹریٹ کورٹ جو کہ سیم ہی لیول کی ہیں، انٹری لیول کی جسٹس سسٹم آپ ان کو کہہ لیں، کہ ان کی باؤنڈریز کیا ہیں، یہ کون کون سے کیسز کس حد تک دیکھ سکتے ہیں. آیا یہ کسی کو 5 کی سزا دیکھ سکتے ہیں ان ورسٹ کیس سینیریو اگر کسی نے مرڈر کیا ہے؟ اچھا، جو میجسٹریل کورٹ ہوتا ہے اس کی آپ جیورسڈکشن کی بات کر رہے ہیں، دائرہ اختیار کہ ایک مجسٹریٹ کا دائرہ اختیار کتنا ہوتا ہے. ویسے تو ایک مجسٹریٹ پورے ضلع میں اس کا دائرہ اختیار ہے، لیکن اگر ہم پشاور کی مثال لے لیں تو پشاور میں 1 سے زیادہ مجسٹریٹس ہیں جو کہ انڈر دی سیشنز جج کام کرتے ہیں. تو پھر سیشنز جج جو ہے بینگ دی ایڈمنسٹریٹو ہیڈ آف دی ڈسٹرکٹ جوڈیشری، تو وہ پھر ان لوگوں کا دائرہ اختیار ڈفرینشیٹ کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے، ڈیوائڈ کرتا ہے، اور وہ پھر پولیس اسٹیشنز کے حساب سے ڈیوائڈ کرتا ہے کہ اس میجسٹریٹ کے پاس 1 2 3 فلا پولیس اسٹیشنز جو ہے اس کے دائرے اختیار میں جو بھی ایف آئی آر ہوگی، جو بھی کرائم کمٹ ہوگی، تو وہ یہ فلانا میجسٹریٹ ڈیل کرے گا. اگر یہ تانے جس کے دائرے اختیار میں ہو تو یہ فلانا میجسٹریٹ ڈیل کرے گا. تو اس حساب سے ڈفرینشیٹ کیا ہوا ہے. ادروائز میجسٹریٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پر اس کی پوری دائرہ اختیار ہے، لیکن ایڈمنسٹریٹولی صرف اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اور اسی طرح سیشنز جج کے بھی دائرہ اختیار کو اسی طرح ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. دی سیشن جج جو اس کے پاس ایڈیشنل ججز ہوتے ہیں وہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ اس جج کے پاس، ایڈیشنل سیشن جج کے پاس یہ پولیس اسٹیشن ہے، اس سیشن جج کے پاس یہ پولیس اسٹیشنز ہے. پولیس اسٹیشن کے حساب سے اس کا تاکہ جو ورک ہے، جو برڈن ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، تاکہ ایک جج پر وہ برڈن نہ آئے. صحیح ہو گیا. سیشن جج سے اوپر جو ہوتا ہے وہ ہائی کورٹ ہوتی ہے یا ہائی کورٹ ہوتی ہے؟ نارملی جتنا لوگ ہوتے ہیں وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تو مجھے شاید ہائی کورٹ میں جانا ہے، صحیح ہے. تو جو لوگوں کی اویئرنیس ہے اس حوالے سے کہ میرے ساتھ یہ ایک مسئلہ ہے، کسی نے زیادتی کی ہے، مجھے کہاں جانا ہے، تو ایک عام عوام میں یہ اویئرنیس نہیں ہے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ چیز جو ہے ہائی کورٹس وغیرہ پہ، یا اگر اس کا کیس سول کورٹ میں سارٹ آؤٹ ہونا ہے وہ سیشن کورٹ میں چلا جاتا ہے، تو ڈو یو تھنک دس از ون آف دا ریزن کہ جس کی وجہ سے ہماری عدالتوں پر برڈن بہت زیادہ ہے اور ان پر ری ڈائریکٹ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ تو ہے سول کورٹ میں جاؤ یا مجسٹریٹ کے پاس جاؤ؟ ہاں، اسی طرح بھی ہوا ہے اور آگے بھی ہوگا کہ یہ ایک وکیل کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ جو آدمی، جو اگریوڈ آدمی ہے، جب آپ کے پاس آتا ہے بینگ اے کلائنٹ،
تو یہ پھر آپ ایک وکیل کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ صحیح فورم کا انتخاب کرے. یہ فورم کا انتخاب یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر آپ صحیح فورم کا انتخاب نہیں کرتے اور آپ ایک رانگ فورم میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنے کلائنٹ کو آپ نے کتنے نقصان دیے. ایک, آپ نے اس کو پیسے کا نقصان دے دیا. دوسرا اینڈ موسٹ امپورٹنٹ, آپ نے اس کا ٹائم ضائع کیا. تو پھر جب آپ وہاں پہ جائیں گے اور آفٹر سم ٹائم اس پر آبجیکشنز آئیں گے, کیونکہ آبویسلی جب اپوننٹ آئے گا وہ عدالت میں اپیئر ہوئے گا اور وہ اپنا کاؤنٹر کلیم عدالت میں پیش کرے گا, جسے ہم ریٹن اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں, وہ سبمٹ کر دے اور وہ آبجیکشن رائز کرے کہ دا کورٹ ہیو نو جورسڈکشن. اسی وجہ سے اگر وہ وجہ بھی بتائے کہ اس وجہ سے اس عدالت کے پاس اختیاری نہیں ہے, تو پھر وہ عدالت آپ کے دعوے کو مسترد کر دے گی اور نیچے والی عدالت کو. نہیں, پھر بھی وہ نہیں کہیں گے کہ آپ فلانا عدالت میں جائیں. اچھا, فلانا بھی نہیں کہتا, آپ کو کہتے ہیں کہ پراپر فورم پہ جائے. تو یہ پراپر فورم, یہ ایک وکیل کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہی از ٹو چوز دی پراپر فورم فار ہز کلائنٹ. تو پھر آپ کا وہ ٹائم بچ جائے گا کیا کہ جتنا ٹائم آپ نے رانگ فورم پہ وہاں پہ ویسٹ کیا ہے. نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وکیل کے صحیح فورم پہ صحیح کورٹ پہ نہ جانے کی ریزن یہ ہے کہ وہ اس سے پیسے لینا چاہتا ہے اور وقت اس کا خراب کرنا چاہتا ہے, یا یہ وکیل کی اپنی ہی نااہلیت ہے؟ نہیں, یہ پہلے والا تو میں اس سے ڈس ایگری کروں گا, لیکن مائٹ بھی یہ سیکنڈ والا ہو سکتا ہے کہ اس کی لیک آف نالج ہو سکتی ہے اور اس نے صحیح ٹریننگ نہیں لی ہوئی, اس کے پاس یہ علم ہی نہیں ہے کہ اس مسئلے کے لیے کون سا فورم ہے. ہاں, یہ ایک بات ہے کہ عقل کل کوئی بھی نہیں ہے, لیکن میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ جو بھی کیس آپ کے پاس آ جائے, جو ہمارے ٹائپ کے, جو ہمارے جیسے وکیل ہے, جو میرے جیسے وکیل ہے, جس کی وکالت میں 7 اور 8 سال ہوئے ہو, یہ اس کو ہم ایمرجنگ لائرز کہتے ہیں. ایمرجنگ ہے یہ, ابھی اپنا اسپیس بنائیں گے, ابھی آگے جائیں گے. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ جو بھی کیس آ جائے تو کائنڈلی کم از کم سینئر سے اس کو پھر کنسلٹ کرنا چاہیے کہ یہ کیس میں فائل کر رہا ہوں, تو یہ جورسڈکشن یا فلانا یا ڈنگرا اس کے پلینٹ میں جو کچھ بھی ہو, کہ میں یہ سول کورٹ میں جاؤں, کہاں پہ جاؤں, ویئر از دی پراپر فورم. تو پھر وہ ٹائم بچ جاتا ہے. پھر آرام سے آہستہ پھر اس کی ایکسپیرینس ہوتی جائے گی تو پھر اس کو پھر یہ باتیں سمجھ آ جائے گی کہ پراپر فورم اس مسئلے کے لیے یہ ہے اور اس کے لیے یہ ہے. آپ کے 8-9 سال کے ایکسپیرینس میں جتنے بھی زیادہ تر مسئلے لوگوں کے آتے ہیں وہ کون سے کورٹ لیول پر حل ہو جاتے ہیں؟ مطلب ہم بات نہیں کر رہے مرڈر اور اٹیمپٹ ٹو مرڈر کی یا اینٹی ٹیررزم کی یا اینٹی نارکوٹکس کی بات نہیں کر رہے, کیونکہ یہ بہت بڑے جرائم ہیں. لیکن تنازعات لوگوں کے آتے ہیں, کسی نہ کسی کا لون لے کے بھاگ گیا یا کسی نے جو ہے فیملی ڈسپیوٹس آتے ہیں. تو یہ زیادہ تر جو مسئلے ہیں نا, جو میں کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں 70 to 80% سیم ہی مسئلے چل رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے, ادر دین دوز بگ پرابلمس. تو یہ جو 70 سے 80% کے جو پرابلمز ہیں, اچھا اس میں سے ذرا بزنس اور بینکنگ کو بھی نکال لیں کیونکہ وہ اسپیشل کورٹ ہے, اس کی طرف ہم آتے ہیں. میجورٹی آف جو عوام کے پرابلمز ہیں وہ کون سی کورٹ پہ حل ہو جاتے ہیں؟ زیادہ تر سول کورٹس کے مسئلے آتے ہیں, کیونکہ سول کورٹ کے پاس ایمپل پاورز ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ until and unless the jurisdiction has been barred by any special law, تو سول کورٹ ہی اٹ دی فرسٹ انسٹنٹ کورٹ ہے. تو زیادہ تر مسئلے ہمارے سول کورٹس پہ ہے. اور میں ایک اور بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ 2012 میں جب میں پریکٹس میں آیا پشاور میں, تو اس وقت پشاور میں ایک فیملی کورٹ تھا. مین دیٹ کہ اس وقت 2012 میں مائٹ بھی 500 سے 600 یا 700 فیملی کیسز اس وقت پینڈنگ تھے. بٹ آج اگر میں دیکھوں تو پشاور میں 4 فیملی کورٹس ہیں, جو کہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو میٹریمونیل ڈسپیوٹس ہے بٹوین دی ہسبینڈ اینڈ وائف وہ انکریز ہو گئے ہیں. وہ 500-600 سے تقریباً 6,000-7,000 تک چلے گئے ہیں وہ کیسز. تو ایک تو اس میں ہمارے معاشرے کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ
جو اس طرح کے جو ایشوز ہے, جو میٹریمونیل ایشوز ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو ہم اپنے گھر میں حل کر لیں, لیکن وہ کورٹس پہ آ جاتے ہیں, وہ ساری چیزیں تو برڈن پر ہوتا ہے. لیکن سب سے زیادہ مسئلے جو ہمارے آتے ہیں وہ سول کورٹ میں آتے ہیں. اب اس لیے بینگ دی فرسٹ انسٹنٹ کورٹ, تو وہاں پہ سارے مسئلے آتے ہیں, اور وہاں پہ پھر وہ آفٹر ٹرائل اس کی ڈیسیجن ہوتی ہے, ڈسپوز آف ہوتی ہے. اچھا, میرے خیال میں یہ کورٹس میں آنا, سول کورٹ میں فیملی ڈسپیوٹس آنا, یہ میرے خیال میں بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ گھر میں سالو ہوتے ہیں تو نارملی دیکھا گیا ہمارے معاشرے میں کہ عورت پر زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے, اور وہ مجبور ہوتی ہے کہ یار وہ اپنے خاوند کی یا بچوں کے انفلوئنس میں آ کر اپنی زندگی کو تھوڑا سا تکلیف میں ڈال کر ہاں کر دیتی ہے. لیکن میرے خیال میں اٹس اے گڈ سائن کہ 4 فیملی کورٹس ہو گئی ہیں, اور اگر وہاں پر اس کو تسلی نہیں مل رہی کہ گھر میں میرے بڑے صحیح فیصلہ نہیں کر رہے, تو چلو میں عدالت کا رخ اختیار کرتی ہوں, شاید مجھے وہاں پر کہیں انصاف مل جائے. پہلے بھی یہ ایشوز اسی طرح تھے, لیکن پہلے سپریس تھے. اب وہ جو ہے ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. کیوں؟ ٹیکنالوجی ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, زمانہ ہے, ہر چیز آپ کو موبائل پہ مل جاتی ہے, ایکسپرٹس بڑھ گئے ہیں ہمارے سوسائٹی میں فیملی ڈسپیوٹ کو سارٹ آؤٹ کرنے میں. تو میرے خیال میں اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ کہ یہ کیسز اس طرح بڑے ہیں, بٹ مے بی ریسورس وائز کورٹس پر لوڈ اتنا زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کیسز اتنے پروڈکٹیولی اور ایفیشینٹ طریقے سے ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے, بیکاز ملک بھی قرضوں میں ہے, بجٹ بھی ہمارا لمیٹڈ ہے, بڑے معاملات ہیں, بڑے چیزوں میں ہم جو ہے نا ریسورس وائز پیچھے رہ گئے. تو آئی جسٹ فیل لائک کہ کورٹس میں آنا کوئی بری بات نہیں ہے. ڈو یو ایگری اور ڈونٹ ایگری؟ نہیں, میں سم ایکسٹینٹ تک ایگری کروں گا, بٹ اپ ٹو سم ایکسٹینٹ آئی ایم ڈس ایگری. دا ریزن آئی ایم آسکنگ فار یور ایگری اور ڈس ایگری بیکاز یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کو ان کے مسئلوں کا پتہ ہے, اینڈ فرسٹ ہینڈ آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ تو بڑا نامنل سا تھا, یہ تو گھر میں اگر یہ ہسبینڈ اور وائف بھی بیٹھ جاتے تو حل ہو جاتا, لیکن یہ یہاں پر کیوں ہے. ہاں شاید بہت سارے کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت کرٹیکل سچویشن ہوتی ہے اور بات شاید طلاق تک نکل جائے. صحیح, میں آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی ایگری اور ڈس ایگری نہیں کروں گا. میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں کہ بینگ اے مسلم, اس پر ہمیں ایمان بھی ہے, کیونکہ اس کے بغیر تو, قرآن کے بغیر تو ہماری زندگی نامکمل ہے, ہم تو پھر مسلمان ہوتے ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے اور مرد کے لیے جو دائرہ اختیار بنایا ہوا ہے, جو حقوق عورت کو دیے ہیں اور جو حقوق مرد کو دیے ہیں, جو ذمہ داری عورت کو دی ہے, جو ذمہ داری مرد کو دی ہے, تو میرے خیال سے وہ پرفیکٹ ہے. وہ اس میں ہم اونچ نیچ, اوپر نیچے, دائیں بائیں وہ ہم نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ حقوق ایک عورت کو اسلام نے دی ہے. ہاں یہ ہے کہ کچھ جگہ پہ عورت جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے, مرد نیچے ہے, کچھ جگہ پہ مرد اوپر ہے, عورت نیچے ہے. فار ایگزامپل ایک ماں کی شکل میں عورت ڈومیننٹ ہے ایک بیٹے کے لیے, کیونکہ اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے, بٹ ان شیپ آف وائف تو وہاں پر بھی پھر عورت اوپر نیچے نہیں ہے, کچھ ذمہ داریاں پھر یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. تو میرے خیال سے ہمارے معاشرے کا اس میں بہت بڑا کردار ہے, بہت بڑا ہمارے معاشرے کا قصور ہے اس میں کہ جو اتنے سارے ڈسپیوٹس ہیں پہلے بھی حل ہوئے ہیں, سپریس تھے, کچھ حد تک سپریس تھے, کچھ حد تک ابھی نکل کے باہر ہے, لیکن زیادہ تر مسئلے بہت بہت زیادہ پیٹی ہوتے ہیں, اور وہ اس کو ہم اپنے گھر میں حل نہیں کر پا رہے, اور وہ جو ڈسپیوٹس ہے وہ آ کے عدالتوں میں آ جاتے ہیں. تو میرے خیال سے زیادہ تر مسئلہ ہمارے معاشرے کا بھی ہے کہ وائی وی آر سو انیبل ٹو پیچ اپ دی میٹرز بٹوین دی ہسبینڈ اینڈ وائف. کیونکہ یہ صرف میاں بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ذمہ داری اس پورے خاندان کی ہوتی ہے. پھر کچھ حد تک یہ ذمہ داری میں لڑکی اور مرد کے ماں باپ پر بھی ڈالوں گا, کیونکہ یہ ان لوگوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کے یہ مسئلے آ کے آپس میں ڈیسائیڈ کرے, کیونکہ گھر کی بات اگر گھر میں رہے تو
It's a much better thing. اچھا کیس جو ہے اگر لیٹس سے سول کورٹ میں آیا, سول کورٹ میں یا جو اس کے بالکل پیرالل میں جو مجسٹریٹ کورٹ ہے اس میں ریزالو ہو گیا, لیکن پھر بھی بندہ کہتا ہے کہ یار میں نہیں مانتا, میں اپیل کرتا ہوں ہائر کورٹ میں, تو ہمارے پاس نیکسٹ لیول پہ ہوتی ہے سیشن کورٹ, رائٹ؟ سول سائڈ پہ ڈسٹرکٹ کورٹس ہوتی ہے. اوکے, اور کرمنل سائڈ پہ کورٹ آف سیشنز. کورٹ آف سیشنز ہوتے ہیں, کورٹ آف سیشن اور سیشن کورٹ. سیشن کورٹ ایک ہی چیز ہے, ایک کورٹ ہی آف چیز سیشن ہے. سیشنز کورٹ. تو ہم اس کو سمپل کر لیتے ہیں, سیشن کورٹ ہوتا ہے نیکسٹ ہائرارکی. پہلے فرسٹ لیول میں سیول کورٹ, فرسٹ سٹیج ختم ہو گیا, ہاں, سول کورٹ اب آتے ہیں اور میجسٹریل کورٹ. ہاں, اب آتے ہیں سیکنڈ لیول پہ, صحیح ہے, جو کہ سیشنز کورٹ ہے. یہاں پر اب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر دو طرح کی یہ عدالتیں دو طرح کے فنکشنز کرتے ہیں. ایک تو یہ اپیلیٹ کورٹ ہے. اپیلیٹ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ اس کے جو نیچے کی عدالتیں ہیں, جو میجسٹریٹ اور سول کورٹ, ہم اس کے آرڈر سے اگر اگروڈ ہو تو ہم ڈسٹرکٹ کورٹ اور کورٹ آف سیشنز میں اپیل میں آتے ہیں. ایک تو یہ اپیلیٹ کورٹ ہو گیا, اور دوسرا یہ ٹرائل کورٹ بھی ہے. جیسا کہ مرڈر کیسز, اٹیمپٹ ٹو مرڈر, یہ کورٹ آف سیشنز جو ہے وہ ٹرائل کرتے ہیں, کیونکہ ان اوفینسز کا اختیار میجسٹریٹ کے پاس نہیں ہوتا, تو پھر وہ ٹرائل کرتے ہیں. اچھا, یہ ٹرائل کا ورڈ ہم بڑا سنتے ہیں, ٹرائل کا ایگزیکٹ مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا, اگر آسان الفاظ میں سمجھا سکوں تو ٹرائل ایک پروسیجر کا نام ہے کہ اگر ایک بندے پہ الزام لگا دیا گیا ہے تو کورٹ آف لا میں اس پروسیجر سے اس بندے کو جانا ہوگا. فار ایگزامپل ایک کیس آتا ہے کورٹ آف سیشن میں, ہم اس کو ایک مرڈر ٹرائل لیتے ہیں. اوکے, تو اس کے لیے پھر سٹیجز ہے کہ سب سے پہلے کیا ہوگا, بعد میں کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا. تو ایک ملزم ہے جس پر مرڈر چارجز ہے, تو سب سے پہلے ڈیٹ پر جب نوٹسز ہوتے ہیں عدالت کے, ملزم کے پیچھے بھی نوٹس ہوتی ہے اور کمپلیننٹ کے پیچھے بھی نوٹس ہوتی ہے کہ یور کیس از بینگ, آپ کا کیس عدالت میں آ گیا ہے اور آپ آ جائے. تو ملزم بھی آ جاتا ہے اور کمپلیننٹ بھی آتا ہے. تو پہلے ڈیٹ پر ملزم کو جو کیسز کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں اس کیس کے, تو وہ فری آف کاسٹ ملزم کو ڈیلیور کر دی جاتی ہے کہ یہ آپ کا کیس ہے, یہ اس کے ڈاکومنٹس ہے, اور یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کے خلاف ہے. نیکسٹ ڈیٹ پر پھر اس پر فرد جرم عائد کر دی جاتی ہے. چارج فریم ہوتا ہے کہ اس عدالت نے آپ ملزم کو اس سیکشن آف لا 302, 304, 320, 316, یہ ڈیفرنٹ ہے. مرڈر میں بھی پھر یہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہے, اس کے انگریڈینٹ پھر چینج ہے. تو اس سیکشن آف لا کے نیچے ہم آپ کو ٹرائل کریں گے, آپ کے خلاف شہادت آئے گی. اگر آپ کو کچھ کہنا ہے اس سٹیج پر, ڈو یو پلیڈ یور گلٹ اور ناٹ, اور یو کلیم ٹرائل, کہ آپ ٹرائل کرنا چاہتے ہیں یا کہ آپ اپنے جو الزام ہے آپ کے اوپر آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, پلیڈ کرتے ہیں. تو نارملی لوگ پلیڈ ناٹ گلٹی کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹرائل کلیم کرتے ہیں. تو پھر ٹرائل شروع ہوتا ہے, اس کے خلاف ایویڈنس آتے ہیں, پروسیکیوشنس کے جتنے بھی ایویڈنس ہے, اس کیس سے جڑے جتنے بھی لوگ ہیں, ویدر they are the eye witness, whether they are not, whether they are the مراسلہ اسکرائبر, جس نے مراسلہ لکھا ہو, ایف آئی آر لکھی ہو, جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہو, جو اس کیس سے جڑے جتنے بھی کردار ہیں وہ کورٹ آف لا میں آتے ہیں اس کے خلاف یا کیس کے حوالے سے شہادت دیتے ہیں. اور جو پھر اس کا ڈیفینس کونسل ہوتا ہے obviously انڈر دی قانونی شہادت آرڈر, جو ایک قانون ہے, قانونی شہادت آرڈر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے, یہ ایک فینامنا طے کرتی ہے کہ ایک شہادت ہے اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے. تو پھر کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے اور پھر اسٹیٹمنٹ آف ایکیوز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایکیوز کو بھی موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ڈیفینس میں کچھ وٹنس کو پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, یا آپ آن اوتھ اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہیں یا نہیں. تو یہ لمبا چوڑا پروسیس ہو کے جب ختم ہوتا ہے تو پھر ایک عدالت ایک ججمنٹ دیتی ہے, whether the accused is being convicted or acquitted.
تو مطلب یہ ہوا کہ جو تو اس کو ہم ٹرائل کہتے ہیں. اس کو ٹرائل. تو مطلب یہ ہو رہا, مطلب یہ بن رہا ہے کہ جو سیشنز کورٹ ہوتی ہیں وہ تھوڑا سے سیریس جرائم کو کور کرتی ہیں. ہاں ہینیس کرائمز جو جس کو ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ وہ اس کو ٹرائل کرتے ہیں. تو یہ ٹرائل کورٹ بھی ہے اور اپیلیٹ کورٹ بھی ہے. اسی طرح جو سول سائڈ پہ ڈسٹرکٹ کورٹ ہوتے ہیں وہ بھی اپیلیٹ کورٹ ایز ویل ایز دی ٹرائل کورٹ وہ بھی ہوتے ہیں. صحیح. فار ایگزامپل اپیلیٹ کورٹ تو وہ ہے کہ ایک سول کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا اور آپ اس کے خلاف اپیل میں آتے ہیں, یا ڈیورنگ دی پینڈنسی آف سوٹ ایک پوائنٹ آف لا اس نے ڈیسائیڈ کر دیا, آپ اس سے ایگریوڈ ہے تو اس پوائنٹ آف لا کے ریویژن اور اپیل میں آپ آ گئے ڈسٹرکٹ کورٹس میں. تو ایک تو یہ اپیلیٹ کورٹ ہو گئی. دوسری یہ ٹرائل کورٹ ہے. سول سائڈ پہ کس طرح ٹرائل کورٹ ہے؟ فار ایگزامپل کہ جب ایک ریکوری کا سوٹ آتا ہے, ریکوری آف منی, اور اس ریکورڈ اماؤنٹ جو ہے جو آپ ریکور کرنا چاہتے ہیں اس کی جو منیمم ویلیو ہے وہ 5 ملین سوری ناٹ 5 ملین 50 ملین میرے خیال سے 5 کروڑ. اس سے 50 ملین یا اس سے زیادہ ہو, 5 کروڑ روپے یا 5 کروڑ سے زیادہ ہو, تو پھر آپ نے سوٹ سول کورٹ میں نہیں کرنا, پھر آپ نے سوٹ ڈسٹرکٹ کورٹ میں کرنا ہے, کورٹ میں جو سے ایک لیول ہائی ہے. یا ایک ایسا سوٹ جس میں ایک کسی نے آپ کو ایک ایسی انسٹرومنٹ دی ہے, انسٹرومنٹ سے مراد چیک بھی ہو سکتا ہے, بانڈ بھی ہو سکتا ہے, پرونوٹ بھی ہو سکتا ہے, یعنی ایک ایسا انسٹرومنٹ جو کہ ایکسچینجیبل ہو انٹو دا منی. تو پھر آرڈر 37 CPC کے نیچے آپ نے پھر وہ کیس سول کورٹ میں نہیں کرنا, پھر آپ نے وہ ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ کورٹ میں کرنا ہے, اور وہ پورا ٹرائل جو کہ ہے وہ کراس ایگزام نے پھر اڈاپٹ کرنا ہے. تو اس لیے یہ ایک ٹرائل کورٹ بھی ہے. زبردست. سر تھرڈ لیول کی طرف آتے ہیں کہ تھرڈ لیول ہمارا کون سا ہے جوڈیشری میں؟ لیٹس سے مرڈر کا تھا, ٹرائل بھی ہو گیا, کیس بھی ثابت ہو گیا, لیکن میں پھر بھی نہیں مانتا, میں کہتا ہوں کہ میں نے دوبارہ اپیل کرنی ہے, تو اب میں کہاں جاؤں گا؟ ہاں, بینگ دی ٹرائل کورٹ سیشنز اور ڈسٹرکٹ, تو پھر اپیل ہائی کورٹ میں ہوتا ہے. ہائی کورٹ جو کہ کنسٹیٹیوشنل کورٹس ہے, وہاں پہ سم آف دی کیسز آپ ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں وداؤٹ گوئنگ ٹو دی سول کورٹ, میجسٹریل کورٹ, سیشنز کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ. آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں, جس کو ہم ریٹس کہتے ہیں, کہ جب آپ ایک ایسے اقدام سے متاثر ہو کہ جس کی گریونسز ریڈریسل کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی فورم نہ ہو, نہ سول کورٹ میں دائر اختیار میں آتے ہو, نہ میجسٹریٹ کورٹ میں آتے ہو, نہ اسپیشل کورٹس کے دائر اختیار میں آتے ہو, کسی بھی عدالت کے دائر اختیار میں وہ چیزیں نہیں آتی, تو پھر آپ نے ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں جانا ہے ریٹ پٹیشن میں. جس طرح آپ کچھ آرٹیکلز کا ذکر کر رہے تھے کہ آرٹیکل 8 سے لے کر 25 تک. ہاں نہیں, وہ فنڈامنٹل رائٹس بھی ہے. اور اگر کسی آدمی کا فنڈامنٹل رائٹ وائلیٹ ہو رہا ہو, جیسا کہ فار ایگزامپل ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ایک آدمی کا کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل, آرٹیکل 10A, رائٹ آف فریڈم, رائٹ آف فری موومنٹ, کہ میں پاکستان میں جہاں بھی جاؤں وہاں جا سکتا ہوں, بٹ سبجیکٹ ٹو لا, جہاں پہ لا نے مجھے ریسٹرکٹ کیا ہے وہاں پہ میں نہیں جا سکتا. اور ایک آدمی ہے وہ مجھے وہاں پہ جانے نہیں دے رہا, ایک پبلک پلیس ہے, میں وہاں پہ جانا چاہتا ہوں, بٹ وداؤٹ اینی لیگل ریزن ایک آدمی مجھے ریسٹرین کر رہا ہے کہ آپ یہاں پہ نہیں جا سکتے, تو یہاں پہ میرا فنڈامنٹل رائٹ وائلیٹ ہو رہا ہے. تو اب اس لیے پھر یہاں پر نہ FIR ہوگی, نہ سول کورٹ ہوگا, کچھ بھی نہیں, یہاں پہ ڈائریکٹ ریٹ پٹیشن. واٹ اباؤٹ پریکٹسنگ یور ریلیجن؟ وہ بھی بیسک رائٹس میں, وہ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے. آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 25 تک جتنے بھی یہ سارے آرٹیکلز ہیں, یہ فنڈامنٹل رائٹ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. مطلب کہ اگر آپ کو ریلیجیس فریڈم بھی نہیں مل رہی تو آپ کو یہ سیشن کورٹ اور سول کورٹ میں جانے کی ضرورت, ڈائریکٹلی آپ جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ
डायरेक्ट आपने रिट पिटीशन फाइल करनी है, जितने भी फंडामेंटल है, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट आपने फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन हो सकती है। मतलब ये कि अगर मुझे रिलीजियस आज़ादी नहीं है, लेट्स से अगर कोई हिंदू है वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करता है या क्रिश्चियन है, क्योंकि हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज़ भी हैं, राइट? सही है, मुसलमानों को तो पूरी आज़ादी होती है अपने रिलीजन्स को प्रैक्टिस करने में, लेकिन अगर अक़लियतों को उनके मज़हब की खुलेआम प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं दी जा रही, उनके रास्ते में रुकावटें हायल की जा रही हैं, तो दे कैन गो ईदर टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, बोथ। जबरदस्त। बट यहाँ पे ये चीज नोट करनी होगी आपको कि दे कैन प्रैक्टिस देयर रिलीजन बट दे कैन नॉट प्रीच। उसकी दावत नहीं कर सकते। अपनी रिलीजन है, जो भी आप करना चाहे वो करे। अगर हिंदू हो तो मंदिर जाए, अगर सिख हो तो गुरुद्वारे जाए, अगर क्रिश्चियन हो तो मंदिर जाए, अगर जो भी हो जहाँ पे जाना चाहे जाए। उसको किसी भी शख्स को इस आदमी को रोकने की इजाजत नहीं है। सही कि यहाँ पे होते हैं ना हमारे कुछ लोग कि आप ये नहीं कर सकते यहाँ पे, ये हमारा मोहल्ला है, इसमें हम आपकी मंदिर को नहीं छोड़ने देंगे, जिस तरह फलाना डिंगरा या ये जो भी हो। तो ये किसी के पास इख्तियार नहीं है कि उसका फंडामेंटल राइट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसकी जमानत दी है, गारंटी दी है, उसको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता। अच्छा, इबादत करना तो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो अपना मंदिर बनाना चाहते हैं तो ये भी उनके राइट में शामिल है? ये उनके राइट में शामिल है, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना होगा। अच्छा, जिस तरह वो पिछले साल था मेरे ख्याल में, वो जो यहाँ पर इस्लामाबाद में एक मंदिर बन रहा था, फिर लोग उठे और कहा कि यार ये नहीं बन सकता वगैरह वगैरह, तो आया हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है वो राइट्स प्रोटेक्ट करती है अगर प्रोसीजर फॉलो किया जाए तो? हाँ, क्यों नहीं प्रोटेक्ट करता। हमारी जो आइन है वो इन लोगों को आज़ादी देता है, क्योंकि दे आर आल्सो द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। अगर जो इसका कंसर्न इदारा है और वो फील करे कि हाँ यार ये मंदिर इन लोगों के लिए ज़रूरी है और एक जो प्रोसीजर है वो एडॉप्ट हो जाए, मेरे ख्याल से इस पे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम भी तो बीइंग अ मुस्लिम अपनी मस्जिदें बना रहे हैं। अगर हम इन लोगों को यहाँ पाकिस्तान में इस तरह करने की इजाज़त नहीं देते, फॉर एग्जांपल नहीं देते, तो फिर हमें बाबरी मस्जिद पे वावेला करने का कोई हक नहीं है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, द अल्टीमेट जस्टिस प्लेस। तो यहाँ पर क्या होता है? अच्छा, यहाँ पर एक तो ये होता होगा जो अभी तक मैं समझ रहा हूँ, जो हम हायरार्की फॉलो कर रहे हैं, मैं हाई कोर्ट का फैसला भी नहीं मानता। अव्वल तो वो अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, राइट? हाँ, एंड दैट इज माय लास्ट प्लेस, दैट इज माय लास्ट रिजॉर्ट। आम सादा लफ्जों में आप इसको अपील ही कहे, क्योंकि आम लोग इसको देख रहे होंगे। तो आप हाई कोर्ट के ऑर्डर से एग्रीड है कि मैं इसको भी नहीं मानता जी। अच्छा, मैं आपकी ऑर्डर को भी चैलेंज करता हूँ। अच्छा, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एक रिट पिटीशन है, उस पे आपने जो इस्तिदा की है, जो चीज़ आपने मांगी है वो आपको नहीं मिली, तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट पे गए, आइदर द डिस्पोजल वुड बी इन योर फेवर और योर अगेंस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क में एक लास्ट स्टेज ऑफ लिटिगेशन है, इन बोथ साइड, इन क्रिमिनल, इन सिविल, इन स्पेशल लॉज, जो कि एक आखिरी स्टेज है। यह कि आगे फिर कुछ भी नहीं है। ज़बरदस्त। अच्छा, वी आर ऑलरेडी 1 hour into the podcast एंड मुझे लग रहा है कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है इस जुडिशियल सिस्टम में, कि सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग काम करते हैं, भर्तियाँ कैसी होती हैं, हाई कोर्ट्स में किस तरह की भर्तियाँ होती हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन लोग नहीं हैं। बट मुझे लगता है कि ये बड़ा जो है ना कंसंट्रेशन फोकस्ड एक टॉपिक है, क्योंकि जब पहली मरतबा मैं भी आपसे बातें सुन रहा था, ऑल दो कि यार मैंने तालीम भी की हुई है और मुझे काफ़ी चीज़ों के बारे में पता भी है, लेकिन मैं शौक हो गया कि यार ये हमारे राइट्स हैं और मुझे यहाँ जाना चाहिए अगर मेरा ये मसला हो, या फ़लाने को यहाँ जाना चाहिए अगर उसको ये मसला हो। बट इट इज़ सो लाइक नॉलेज डेंस टॉपिक, जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को समझना।
ابھی رائٹ ناؤ وی ہیو جسٹ کورڈ لائک جسٹ دا بیسک ہائرارکی یا دا بیسک فریم ورک آف دا جسٹس سسٹم آف پاکستان. اس میں سر ہم آپ کو دوبارہ بلائیں گے کیونکہ ہماری پوڈ کاسٹ 1 گھنٹے سے اوپر ہو گئی ہے, اینڈ ٹو ڈسکس لائک ایون مور لائک اسپیشل لاز ہو گئے, صحیح ہے, اسلامک کوڈس ہو گئیں وغیرہ وغیرہ. تو میں سمجھتا ہوں ابھی بہت سے ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ ہمیں ڈسکس کرنا ہے. بٹ بیفور وی کنکلوڈ دا پوڈ کاسٹ, صحیح ہے, ہم نے فریم ورک پر بات کری, 4-5 لیولز ہیں جو کہ جس طرح جسٹس سسٹم آپریٹ کرتا ہے. Do you see in the next upcoming years, like 5 to 10 years, the justice system of Pakistan is getting better and better, or the work overload یا جو کیسز کا بمبار ہے جو کہ جتنی بھی کورٹس آپ نے ذکر کی ان پہ بڑھتا جا رہا ہے, where do you see the justice system of Pakistan going? اچھا نعیم بھائی, میں اس کو ریبٹ اس طرح سے کروں گا کہ اسپیشلی آفٹر دی لائر موومنٹ 2007-2009 مشرف صاحب کے دور میں, مشرف صاحب کے دور میں جب ایک وکلا تحریک چلی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, تو اس کے بعد تو کافی چینجز آئے. وہاں تک تو حالات بہت ڈارک تھے 2007 تک. اس کے بعد تو کافی چینجز آئے, جس طرح کے نیشنل جوڈیشل پالیسی عدالتوں نے اختیار کی 2009 کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی کیا ہوگی, کس طرح ہم اپنے کیسز کو ڈیل کریں گے ایٹسٹرا. یہ الگ ایک ٹاپک ہے, اور آرام سے عدالتیں اس میں بہتری لانے کی کوشش کر رہی ہے. بٹ میں پھر یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جتنے ہمارے کیسز ہے, جتنی ہماری آبادی ہے, ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ 450 کیسز پر ایک جج, یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے. بٹ یہاں پر ہمارے پاکستان میں ایک جج کے پاس 3-3 ہزار 4-4 ہزار کیسز پینڈنگ ہوتے ہیں. تو ہاؤ ہی ول مینیج دا سیم. تو ہمیں سب سے پہلے, میرے خیال سے, میرے رائے کے مطابق, سب سے پہلے ہمیں تو نمبر آف ججز کو بڑھانا چاہیے, کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے. اگر جب آبادی بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ پھر ڈسپیوٹس اور جو ایشوز ہیں وہ بڑھتے ہیں لوگوں کے درمیان. تو جب ڈسپیوٹ بڑھتے ہیں تو عدالتوں پہ ورک لوڈ آتا ہے, اور جو نمبر آف ججز ہے وہ وہی کے وہی ہے. تو اس کو سب سے پہلے تو اس چیزوں کو, یہ جو ہرڈل ہے اس کو ختم کرنا ہوگا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئرز میں یہ ہوگا, انشاءاللہ یہ ہوگا. وی آر ہوپ فل. اور جو لیکوناز ہے ہمارے لاء میں, جو لیکوناز ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ہمارے لاء میں کیا کیا لیکوناز ہے, کیا کیا گیپ ہے, اس کو فل کرنا چاہیے. تو ایک الگ سی ٹاپک ہے. لیکن جو لیکوناز ہے وی آر ہوپ فل کہ نیکسٹ فیو ایئرز میں اس کو بھی جو ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ ججز ہے اور جو اس کے کنسرن ادارے ہیں, جو ہماری پارلیمنٹ ہے, اس کو فل کرنے کی کوشش کریں گے, اور جو ٹیکنالوجی ہے ہم اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے, تاکہ سوری یار اس کو کٹ کرنا ہے, اور جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے وی آر ہوپ فل کہ جو ہماری جوڈیشل سسٹم ہے ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں گے, انٹیگریٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ ناصر خان صاحب, آپ آئے اور ہمیں اتنا نالج فل پاکستان کے جوڈیشل سسٹم پہ ایک ریویو دیا اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. آئی ہوپ کہ آڈینس کو بھی تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا. بڑی ڈیفیکلٹ ٹرمینالوجیز تھی. میک شیور کریں آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹس میں فیڈ بیک کے تھرو ہمیں لازمی بتائیے گا, اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگا یہ ایپیسوڈ سن کے, کیونکہ بڑا ریئر ہوتا ہے جوڈیشل سسٹم پہ پوڈ کاسٹ کرنا. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے جوڈیشل سسٹم پہ پوڈ کاسٹ. تو میک شیور کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ جو یہ جتنی بھی باتیں ہوئیں اس سے ایگری کریں, ڈس ایگری کریں, یا اس پر ایڈ کرنا چاہیں کوئی امپروومنٹ کی سجیشن, یا کوئی ایسی چیز جو ہم نے بہت ساری چیزیں بائی دا وے مس کی ہیں, اور اس کے لیے ہم ایک دوسری پوڈ کاسٹ کریں گے, ورنہ یہ 2 گھنٹے سے آگے نکل جائے گی. تو اور بتائیں ہمیں جوڈیشل سسٹم کے بارے میں کہ آپ اسپیسیفکلی کس جوڈیشل سسٹم کے ایسپیکٹ پر بات سننا پسند کریں گے. آئی ہوپ یو گائز انجوائے دس ویڈیو. میک شیور کہ یو شیئر اٹ ود یور فرینڈس اینڈ سبسکرائب ٹو دا چینل. تھینک یو ویری مچ ونس اگین.